بزنس کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے میں نے اس میں. آپ لوگ بھی سیکھ لو, بہترین طریقہ ہے. اگر کوئی بے روزگار ہے نا, ایک طریقہ, دو طریقے ہیں, دو طریقے. تو ایسا بہترین طریقہ ہے بزنس کا کہ اس سے دے دنا دن نوٹ چھاپو گے نہیں, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ. IMF والے آپ سے قرضہ لیں گے. دو طریقے ہیں. وہ ایک طریقہ تو چار دیواری کھڑی کرو, یتیم بچے لے آؤ کہیں سے ادھار, اور وہ یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے, دیکھنے میں یتیم لگے. یہ بھی دھندا ہے پاکستان میں, انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً. پاکستان میں دولت کمانے کا بہترین طریقہ ہے چار دیواری کھڑی کرو. بلکہ چار دیواری بھی نہیں کھڑی کرو یار, وہ بھی کسی سے پیسے لو. بولے یتیم بچے, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کون تحقیق کرتا ہے یتیم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں سے ادھار لیے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ان کو یتیم بنا کے پیش کر رہا ہو. تو لوگ پھر دے دنا دن پیسہ دیتے ہیں, اور جو مدرسے کا معتمم نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے, پھر چار شادیاں بھی کرتا ہے, پھر ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے میری 4 بیویاں, اتنا پیسہ اتنا پیسہ. ایک یہ طریقہ ہے. تو اس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو مدرسوں کے خلاف. میرے بھائی, ہم مدرسوں کے کیسے خلاف ہو گئے؟ ہم تو خود مدرسے کی پیداوار ہیں. ہم تو یہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں صحیح مدرسے ہیں وہاں 2 نمبر بھی ہیں. تو آپ فرق کرو بھائی, جو ریلائبل علماء ہیں, صحیح باقاعدہ دینی اداروں سے فارغ ہیں, بڑے اداروں کی نگرانی میں چل رہے ہیں, ان پہ اعتماد کرو. بنوری ٹاؤن بڑا ادارہ ہے, بنوریا بڑا ادارہ ہے, دارالعلوم فرنگی بڑا ادارہ ہے, جامعۃ الرشید بڑا ادارہ ہے. تو بڑے ادارے جو ہوتے ہیں نا, ان کی کسٹڈی میں جو ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نگرانی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام یہ دیکھتی نہیں ہے. بس عوام کیا کرتی ہے, کوئی بھی اٹھا اور کہیں سے ادھار یتیم لے کے کچھ چلا دیا تو وہ دے مار 4.5, بکرے بھی آنا شروع اور پیسہ بھی آنا شروع, وہ اتنا کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو ان مدرسوں کے ہم خلاف ہیں. ورنہ مدرسے کے ہم کیسے خلاف ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو خود مدرسے سے, اگر مدرسہ نہ ہوتا آج میں یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے. میں تو جاب کر رہا ہوتا, کہیں جاب کر رہا ہوتا, باس سے چھٹی مانگ رہا ہوتا, چھٹی دے دو بھائی ہمیں جانا ہے گھر. 4 بار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 شادیاں ہوتی, ایک ہوتی, ایک بچہ ہوتا, 2 بچے ہوتے, اس پہ خوش ہوتا کہ میں ملک پہ بوجھ نہیں ہوں, میں نے صرف 2 بچے پیدا کیے, ملک پہ بوجھ نہیں ہوں. نظریات بھی غلط ہوتے, کانسیپٹ بھی غلط ہوتے. یہ تو مدرسے کا احسان ہے بھائی. اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو مدرسوں میں لا کے کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کی, اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما. اور دوسرا پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس شروع کر دو. اس سے آپ کو جو عزت ملے گی سوسائٹی میں, اتنی عزت ملے گی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے نا پاکستان میں سائنسدان, ان کو بھی وہ عزت وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان روحانی عامل بن جاتے نا سائنس چھوڑ کے, تو آپ دیکھتے آخری دم تک ایسی عزت ہوتی ان کی کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. تو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر دو. کیونکہ دیکھو 2 نمبر ڈاکٹر پکڑا جاتا ہے, غلط ٹیکا لگا دیا, ڈاکٹر دیکھیں گے ابے یہ بیماری یہ تھی, تو نے لگایا کیا ہے, ٹریس ہو جائے گا. ان کی کو ٹریس کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ کام ہی نہیں ہے بھائی. ٹریس تو جب ہوتا ہے نا جب علاج کی 2 قسمیں ہو, صحیح اور غلط. یا علاج ہی نہیں ہے, A to Z فراڈ ہی فراڈ ہے. میں جنات کے وجود کا منکر نہیں ہوں, میں جادو کے وجود کا منکر نہیں ہوں, میں عاملوں کا منکر ہوں. میری باتوں کو خلط ملط نہ کیا کرو. اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن یہاں بھی یہ روحانیت کے نام پہ نا, کیونکہ جہاں مذہب ہوگا وہاں یہ جن چڑیل بھوت کی کہانیاں, اور جن چڑیل ہے اس کے اوپر بھوت آیا ہوا ہے, اس کے اوپر حمزاد آیا ہوا ہے, اس کے اوپر موکل آیا ہوا ہے, اس کے بھائی چھوڑ دو, ان چکروں میں نہیں پڑو. صبح شام عاملوں کی نفی کیا کرو جو روحانی عامل ہیں. اور میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں ہوں. میں جب مدرسوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو 2 نمبر مدرسوں کی بات کرتا ہوں جو ان کے معتمین فراڈی ہوتے ہیں. 1 نمبر مدرسوں کی بات نہیں کرتا. ظاہر کر بھی نہیں سکتا, دینی مدارس اتنی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں تو پھر 2 نمبر عاملوں کے نہیں بلکہ 1 نمبر عاملوں کے خلاف. 2 نمبر کے تو سبھی خلاف ہیں. اچھا خیر, ہم اپنا کیا قصہ لے کے بیٹھ گئے بھائی, آپ لوگ بولو گے مجھ سے
ہم کیا سننے آئے تھے، آپ نے کیا سنانا شروع کر دیا، یہ بھی ضروری تھا آپ کے لیے سننا۔ تو جو بھی اسکالر ہیں، سیکولر لوگ ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو علماء کے خلاف ہیں، خاص طور پہ سب سے زیادہ نزلہ بر صغیر کے علماء پہ گرایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مولویوں نے یہ کر دیا، یہ مولویوں نے یہ کر دیا۔ تو خوشبو لگا کے آؤ کبھی ہمارے ساتھ، پوری دنیا میں سفر کرو، تمہیں پتہ چلے گا علماء نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے، کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے، اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے۔ یہ سمجھو اچھی طرح، ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے، یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ۔ آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل، منگوچی میں ہے، بڑا مدرسہ۔ منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی، کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں، بیسن سے بنتا ہے، اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے، تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا، منگوچی۔ تو وہاں کیا ہے، مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی۔ تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے، میں صحیح ہوں باقی سارے غلط، ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم۔ ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں۔ اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے، اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں۔ تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا بھائی، تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے۔ نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں، اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک۔ تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی۔ اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر۔ یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ 4 فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے، انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے۔ اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب، اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا۔ ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو، وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف، تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف، چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف۔ اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی۔ ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف، بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو۔
اور دوسرے کو برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں, بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے, تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو, اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا, تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ایک کام کرنا ہے آپ نے. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہیں, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح, وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو, مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے, اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا ان کو مسلمان نہیں کیا ابھی تک, میرا خیال رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں, وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ, یہیں کے مقامی افریقہ کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ خود ہی آئے گا, خود انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم لوگ, آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے, وہ عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے, کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. یہ میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے یہاں پہ.
میں آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا, یہ اس کا سالہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا, تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے, 2 شادیوں کی بات شروع, مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے, سہیل بھائی کی بھی کرا دو, کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے, سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں. تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری, تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس, پھر کون روکے گا کسی کو؟ تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں. آج ہم آ رہے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے, جو لوگ نکل رہے تھے یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے, کتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے, ساری عورتوں کا اسکارف, کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے, بھائی کب تک رہے گی اسی حالت میں, ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت, یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو 2 چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر 1 عقیدہ, توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر 2 بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا, مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں, مذہب فقہی اصطلاح ہے, جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے, لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں, تو یہ اصطلاح ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا, امام حنیفہ کے, یا امام مالک کے, امام احمد بن حنبل کے, یا امام شافعی کے, ان میں ایک فالٹ ہے, ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ, بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے, میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں, تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, سلفی لوگ ہیں, جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, ان میں خوبی ہے, بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں ایک خامی ہے, ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعتی. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں, اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو بولو نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کے 72 جہنم میں, صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل, تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی, وسیم دیوبندی, مفتی طارق مسعود دیوبندی, جناب محترم الیاس قادری دیوبندی. سارے کیا بن جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی، تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا، میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا، سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے، زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا، زردہ ہوتا ہی نہیں، اس کا نام ہم چینج کرتے، زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا، زرد رنگ کا، ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردہ رکھ دیتے، ہریالی سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا، آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ علامت دیکھو، علامت جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی، اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا۔ وہ علامت کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا، تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی، حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں۔ سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن، تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں متوفیکہ کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں۔ ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں۔ اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، زمین پہ نازل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ تو اللہ نے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا، نہ مانتا ہوگا، لیکن یہاں یہ نہیں بتایا، کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا۔ دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے۔ تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے، اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چہروں سے لگ رہا ہے کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، کوئی خشک موضوع تو نہیں چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا ابھی شادیوں پہ بھی آؤں گا میں، کہ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں پھر تھوڑا سا گھبراتا ہوں یہاں بات کرتے ہوئے۔ تو کوئی کرے گا تو میرے پر بلی آئے گی کہ تم نے ہمارے بہنائی کو خراب کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں میں۔ کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو میرے عمل سے ٹکرا نہیں رہی ہوگی، میرے عمل سے نہیں ٹکرائے گی وہ تشریح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، تم پہ ضرور بالضرور، بخاری مسلم کی حدیث، کہ تم پہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو ختم۔ اللہ عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں صلیب کو ختم کروائیں گے تاکہ عیسائیوں میں شرک ختم ہو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب جتنے بھی ہیں موت سے پہلے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے وہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا تو جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے
حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا۔ اس کی آواز کو کیا ہو گیا، بڑا کیوں نہیں رہا میرے بھائی؟ میرا گلا جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گیا جی، یہ نکال دو۔ اچھا کیا یار، مجھے چیخنا بہت پڑ رہا ہے اس میں۔ ابھی کچھ صحیح ہو گیا، اتنا آرام سے بات کریں نا آدمی۔ دیکھو اب میں آرام سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات کیا ہوئی، قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو۔ قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بھئی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ، نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں دیکھو ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے خوش ہو جاؤ۔ بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے، نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی، ما انا علیہ، جو میری سنت پر ہوگا، یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی، اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا، قرآن، سنت اور اجماع صحابہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت، جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں، وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں، حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں، اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے۔ ہم 3 طلاقوں کو 3 کیوں مانتے ہیں، اکٹھی 3 طلاقوں کو؟ بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو 3 کا 1 کہا ہو، ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا 3 طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی؟ 3 ہوتی ہے۔ حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی، وہ 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں۔ حضرت علی کو پتا چلا، شدید غصے کا اظہار کیا، اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے۔ تو حضرت علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو 3۔ حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ 3 کا۔ اور بہت سارے صحابہ ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولا کہ ایک ہوئی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو، حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں، لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی، ایک نہیں ہوگی وہ۔ تو قرآن، حدیث اور کس کو میں ملانا ہے ساتھ میں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو۔ تو بدعت مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے، آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ دیکھو میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، آواز گونج رہی ہے مائک کی، اس کا ایکو ختم کریں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، یہ بیان نہیں ہے، یہ الگ بیان سے ہٹ کے میں نے بات کی ہے کہ اس کا ایکو ختم کر دیں آپ سے۔ مائک کس کے ہاتھ میں؟ اندر ہے کوئی بندہ؟ ایکو ہے نا، گونج رہی آواز۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پہ ہری شاخ لگائی، آپ نے حدیث سنی ہے نا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان من کبیر، اور فرمایا ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو بڑا گناہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ایک کی عادت تھی چغلیاں لگانے کی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. دوسرے کی عادت تھی پیشاب سے نہ بچنا، جسم ناپاک رہتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ لے کے دونوں قبروں پہ لگا دی اور فرمایا جب تک کہ یہ شاخیں سوکھ نہیں جاتی، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر میں تخفیف کریں گے، کمی کریں گے. حدیث سے ایک عمل ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو. لیکن آپ علماء سے پوچھیں، علماء کہتے ہیں قبر پہ ہری شاخ لگانا سنت عمل نہیں ہے. ارے بھائی کیوں نہیں ہے؟ جب نبی سے ثابت ہے بھائی. سہیل بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب نبی نے ہری شاخیں لگائی ہیں تو ہم کیوں نہیں لگائے؟ اگر مسلمان اس عمل کو سنت سمجھتے تو ہر قبر پہ ہری شاخ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا دل نہیں چاہتا کہ بھئی مردے پہ قبر کا عذاب کم ہو جائے؟ تو قبرستان تو گارڈن بنے ہوئے ہوتے سارے. کیوں سنت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے بعد صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا. اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ کرتے، صحابہ نے نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے، یہ نبی کی خاصیت تھی، یہ نبی کے ساتھ خاص تھا. اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ سے نسبت کی وجہ سے ان پر عذاب قبر میں کمی واقع ہو رہی ہے. اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام ہری شاخیں لگاتے، پھر ہم بھی لگاتے. صحابہ نے نہیں لگائی لہذا ہم بھی نہیں لگائیں. اب سمجھ میں آیا ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب؟ یہ عربی کے الفاظ یاد کر لو آپ لوگ. ما انا علیہ و اصحابی. وہی والا مائک زیادہ صحیح تھا، آواز اس میں گونج رہی ہے. بھائی وہی والا دو. مسجدوں میں نا مائکوں کے بڑے مسائل ہیں بھائی، مائک کے اتنے مسائل ہیں مسجدوں میں. اب کچھ صحیح ہوا ہے تھوڑا سا، بڑے مسائل ہیں مائکوں کے. مسجد میں بیان ہوتا ہے لیکن مائک ٹھیک نہیں ہوتا. مجھے اپنی ہی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 بدعت کے کبھی قریب بولو نہیں جانا. دوسرا توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں. توحید کی بڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے، بہت ساری قسمیں ہیں. میں صرف وہ والی قسم بتاؤں گا جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. وہ شرک بتاؤں گا جو مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو شرک چل رہا ہے. دیکھو آم کی 20 قسمیں ہیں. آج ہم آئے یہاں پر آموں کی اتنی قسمیں، یہ والا آم، یہ والا آم، یہ والا آم، یہ والا آم. آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے کون سا کھائے کون سا چھوڑے. ناموں کو یاد کرنا ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر مارکیٹ میں اتنے سارے آم نہ ہوتے، ایک قسم کا آم ہوتا تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا. ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آم خرید کے کھا لے بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا آم؟ ہم کہتے بھائی تو مارکیٹ میں جائے گا تیرے کو سلیمانی آم کے علاوہ کوئی آم ملے گا نہیں. تو بات آسان ہو جاتی نا. تو شرک کی اقسام ہے بہت ساری، لیکن جو مارکیٹ میں شرک چل رہا ہے میں وہ والے شرک کی ڈیفینیشن بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے بچ گئے تو باقی والے شرک مسلمانوں میں ہے نہیں. جو شرک مارکیٹ میں چل رہا ہے، دیکھو بتوں کے سامنے جھکنے والا شرک مارکیٹ میں ہے، مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے کیا؟ نہیں ہے. مسلمان کی مارکیٹ میں جو شرک اس وقت اویلیبل ہے بہت سستے داموں، وہ شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مشکل کشا حاجت روا. یہ والا شرک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ لوگ بہت چل رہا ہے تو بول دینا. میں جب سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں. اس شرک کو اچھی طرح سمجھو. دیکھو اسلام جس شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے نا، وہ سب سے زیادہ یہ والا شرک تھا. جب ہم مشرکین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں
کہ پولیس کو بھی تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو ہیں؟ جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اولیاء اللہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھو کون سی مدد شرک ہے اور کون سی مدد شرک نہیں ہے. یہ فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے پیاس لگ رہی ہو, میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ, میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. خود بھی تو میں اٹھ کے جا سکتا تھا نا نلکے تک, لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے پانی پلاؤ. تو اب آپ پانی پلائیں گے, چلتے ہوئے جائیں گے, نلکا کھولیں گے, گلاس نیچے رکھیں گے. پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ جتنے کام ہیں ان سب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ٹانگیں ہلائی جاتی ہیں تو ہلتی ہیں, پھر آدمی موو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی, چلتا ہے کہ نہیں چلتا. جب نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ اسی وجہ سے گلاس نیچے رکھا جاتا ہے. گلاس کی دیواریں ہیں جو پانی کو کور کر لیتی ہیں, گرنے سے روکتی ہیں. پھر جیسے ہی وہ بھرتا ہے آپ نلکے سے بند کر دیتے ہیں, پھر آپ چلتے چلتے خراما واپس آتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. تو یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں, ان کی ایک لاجک ہے, ان میں سے کوئی بھی کام ان لاجیکل نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم جب پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو پولیس سے مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے آئیں گے موبائل لے کے, آنا چاہیے, آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے, آنا تو چاہیے نا ان کو. اگر آ گئے موبائل لے کے آئیں گے, چور کو پکڑیں گے, بٹھائیں گے گاڑی میں, آپ کو کی حفاظت کریں گے. یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں. یہ والی مدد شرک نہیں ہے, یہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے. شرک وہ مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو, جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہو. مثال کے طور پر میاں بیوی کی شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کرو, ہمیں اولاد چاہیے. ڈاکٹر مدد کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ میاں کا ٹیسٹ کروائے گا پہلے کہ بھئی ایسا تو نہیں اسپم ہی نہیں ہے اولاد والے, اگر اسپم کی کمی ہے بھائی یہ دوا کھاؤ, اس سے اسپم بننا شروع ہو جائیں گے. عورت کا ٹیسٹ کرے گا کہ بھئی اس میں بانجھ تو نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے, اس کی میڈیسن دے گا. جتنے بھی اسباب ہیں وہ سائنٹیفک اسباب اختیار کرے گا, اولاد ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ہماری مدد کی ہے, ہم نے اس سے مدد مانگی تھی. یہ مدد مانگنا شرک بولو نہیں ہے, جائز ہے. صبح شام لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ شرک میں نہیں آتی. شرک میں کون سی مدد آئے گی؟ 90 سال کے ہو گئے زکریا علیہ السلام, سر کے بال ہو گئے سفید, بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے, بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی. واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں, جیسے آگ کے شعلے نکلتے ہیں نا, ایسے سفیدی کے شعلے نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے سفید بال. ایک آدھ بال بھی کالا ہونا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کا آخری, ابھی جوانی کے کچھ علامتیں باقی رہ گئی ہیں. بالکل سفید, اور بیوی بانجھ بھی اور بوڑھی بھی, 90 سال کے ہو گئے. اب مجھے بتاؤ, آپ اگر 90 سال کے ہو جاؤ اور آپ کی بیگم 88 سال کی ہو, اور آپ دونوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت اچھا, گئے بھی آپ بیساکھی کے ساتھ نا, کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے, اور وہ بیچاری بڑھیا ویل چیئر پہ آ رہی ہے, ویل چیئر پہ بیگم کو لے کے جا رہے ہو اور آپ خود بھی ویل چیئر پہ ہو, کوئی پیچھے سے دھکا لگا کے دونوں کو لے گیا, کھانس بھی رہے ہو وہاں جا کے. اب آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب شادی کو 57 سال ہو گئے ہیں, اب تک اولاد نہیں ہے, کائنڈلی کوئی ایسی میڈیسن دے دیں, ہمیں آپ سے مدد چاہیے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی آپ کو اولاد کی میڈیسن سے زیادہ دماغ کی میڈیسن کی ضرورت ہے, یہی کہے گا نا. آپ غلط جگہ آ گئے, آپ کو کسی نفسیاتی ہاسپٹل جانا چاہیے تھا. بڑھاپے سے آپ کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ کھسک گیا ہے. اب آپ جواب میں کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کے تو ہو گئی تھی, سورہ مریم میں ہے بھائی. زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا بڑھاپے میں, قال رب انی وہن العظم منی. زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی؟
काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की वो रहमत जो अपने बंदे ज़करिया पर हुई उसका तज़किरा है सूरह मरियम में। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, कितना मजा आता है आयतें पढ़ने में कि अल्लाह कुछ करने में सबब का मोहताज नहीं है। तो मुसलमान को टेंशन कैसी भाई? फिर अल्लाह क्यों ये वाक़यात बता रहा है कि मैंने ज़करिया को बगैर इतने बुढ़ापे में औलाद दे दी और मैंने ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया? ये सब अल्लाह ये बता रहा है कि मुसलमान टेंशन लेता ही नहीं है। मेरा मौजूद चेंज ना हो जाए, जो तौहीद पर मैं हूं उसी पर रहे। मुसलमान थोड़ी डिप्रेशन में जाता है, उसको पता है अल्लाह है, वो असबाब के बगैर सब कुछ कर सकता है। वो आपके सालों के होते हुए आपकी दूसरी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो मेरे ज़हन में मिसालें बहुत, यानी साले होंगे फिर भी आपकी दूसरी हो जाएगी अगर वो चाहे। साले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। मैं आदत से मजबूर हूं, क्या करूं भाई, मैं मजबूर हूं आदत से। मैंने की है इतनी टेंशन लेके, तो कुछ तो मेरा फर्ज बनता है ना, कुछ तो मेरा हक बनता है, फर्ज नहीं हक बनता है ना। अच्छा खैर, तो आप डॉक्टर के पास गए। अब आप डॉक्टर कह रहे हैं भाई 90 साल के हो गए, व्हील चेयर पे आ रहे हो, घुटनों में तुम्हारे पानी खत्म हो गया, तो इसमें पानी डलवाने के लिए आओ मेरे पास। क्या ख्याल है? वो एक शायर ने शेर कहा है ना आज के नौजवानों के बारे में, आजकल के नौजवानों के घुटनों में बहुत दर्द होता है। तो शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, यानी चेहरे के आईने पे ये गर्द कैसी आएगी, चेहरे पे रौनक नहीं है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। ये कंवारे छड़े छाट नौजवानों के बारे में। अच्छा खैर, तो आपने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप भी अजीब हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आपने सूरह मरियम नहीं पढ़ी क्या? ज़िक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब ज़करिया ने अपने रब को चुपके से पुकारा, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ अल्लाह मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई, वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरे बाल सफेदी से भड़क रहे हैं, वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया, ऐ अल्लाह मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूं कि तू मेरी दुआओं को कबूल करेगा, इससे मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अल्लाह ताला की तरफ से फौरन वही आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम तुझे एक नौ लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं। पहले ही अल्लाह ने अभी अल्ट्रासाउंड में नहीं किया है भाई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया का अल्लाह ने पहले ही बता दिया औलाद भी होगी, बेगुलाम लड़का होगा, और इस्मुहु यहया, उसका नाम अल्लाह ने पहले रख दिया, यहया नाम होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और ए ज़करिया इतनी बड़ी नेमत के इस नाम का इससे पहले कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये नाम मैंने तेरे लिए संभाल के रखा हुआ था कि एक पैगंबर आने वाले हैं, बुढ़ापे में उनको औलाद दूंगा, तो औलाद भी मुनफरिद और नाम भी मुनफरिद। और सैयदन व हसूरा, सरदार बनेगा कौम का, हसूरा इंतहाई पाक दामन और शरीफ होगा, इंतहाई पाक दामन। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अन्ना यकूनु ली गुलाम, ऐ अल्लाह मेरे कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं तो बूढ़ा। अभी दुआएं मांग रहे थे, है भाई, अभी दुआएं मांग रहे थे, जब अल्लाह ने खुशखबरी दी है तो कहते हैं अल्लाह ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। बाज़ दफा इंसान की दुआ कबूल होती है, इंसान को खुद इश्काल हो रहा होता है, ये हो कैसी गई। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, ऐ ज़करिया तुझे ताज्जुब कैसे हो रहा है, तू कुछ भी नहीं था, पानी का एक कतरा था, पानी का एक कतरा। मनी क्या होती है, माँ के रहम में वो मनी का एक कतरा जाता है, उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, लीवर, दिमाग की हजारों रगे, दिमाग की रगों को आप खींच के लेके जाओ, चांद से घुमा के वापस ले आओ, इतनी बड़ी रगे होती है दिमाग में। पूरी पाइपलाइनों का एक जाल अल्लाह ने ऐसे प्रेस करके ना दिमाग की खोपड़ी में फिट कर दिया है, और ये सब चीजें बनती किसमें, पानी के कतरे में। पानी पे तस्वीर बनाता है, युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें माँ के रहम में तुम्हारी तस्वीर बनाता हूं,
یہ کام اللہ کہتے ہیں اے زکریا جس نے تجھے پانی کی بوند سے بنا دیا کیا وہ تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ لاجک کے لیے سائنسدان محتاج ہیں، ڈاکٹرز محتاج ہیں، انجینئرز محتاج ہیں۔ آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ کہ بھائی میں نے یہاں بلڈنگ بنانی ہے، وہ کہے گا بھائی یہ زمین بہت نرم زمین ہے، اس میں جو بھی بنے گی گر جائے گی۔ آپ کہے بھائی تو بس بنا دے، وہ کہے گا بھائی کوئی چھو منتر میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کہے بغیر میٹیریل کے بنا دو اور چھو کرو بلڈنگ بن جائے، کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے کن کہا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ اب ڈارون کے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے بن گیا، تو اس نے اوٹ پٹانگ چیزیں لانا شروع، بندر سے بنے ہم۔ بندر کیسے بن گیا تھا بھائی؟ بندر کسی اور چیز سے بنا تھا، وہ کس سے بن گئی تھی؟ وہ کسی اور چیز سے، وہ کس سے؟ وہ کسی اور۔ ابتدا کیسے ہوئی؟ اینڈ میں جا کے ڈارون پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ تو بھائی جب ابتدا سے اللہ نے بنایا ہے تو اینڈ میں بھی کس نے بنایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب آپ ڈاکٹر کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا اولاد ہو گئی تھی، میں آپ کو پکار رہا ہوں آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں سبب کا محتاج ہوں، سائنٹیفکلی اگر یہ پاسبل ہوگا تو ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے تو ناممکن ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ایسے موقع پہ بھی آپ اگر ڈاکٹر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، آپ اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو۔ تو خوب سمجھ لو اسلام میں اگر کسی بت کو آپ نے پکارا یا کسی پیغمبر کو پکارا یا کسی فرشتے کو پکارا یا کسی ولی اللہ کو پکارا یا کسی پتھر کو پکارا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس طاقتیں ہیں اور یہ اسباب سے ہٹ کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی فرق نہیں ہے بت کو پکارنے میں اور کسی ولی اللہ کو پکارنے میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں اب بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، ہم مانتے ہیں، لہذا ہم توحید پرست ہیں۔ لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو، مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں، بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا۔ عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے، ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں، خلقہ من تراب۔ تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہ اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں، ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے۔ لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا۔ وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا۔ کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا، اس نے اتنی عبادت کی ہوتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا، تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں، اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے، صدقات و خیرات ہوتے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے، اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے، کن کہے گا اور اس کے اولاد ہو جائے گی۔ تو اللہ تو دے سکتا ہے نا،
سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کے سے ہو نا؟ تو اللہ دے سکتا ہے، تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں، اللہ نے دے دیے، لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری بگڑی بنائیں، آپ ہماری کشتی پار لگائیں، آپ بے اولادوں کو اولاد دیں۔ تو ہمیں پتہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، لیکن اللہ نے دے دی ہیں اپنے نبی سے خوش ہو کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ لو، قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا، وہ یہی والا شرک ہے۔ مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں، مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے، لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو، کسی مقرب پیغمبر کو، کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا، نہ کسی کو اولاد بنایا۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ دیکھو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی، مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے، اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی، گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا، بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے۔ اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے، لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی، وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کے ہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا۔ جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں، ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے۔ جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں، یہ منظر آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ، لائف کو انجوائے کرو گے آپ۔ اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اب تو موسم چینج ہو گیا نا، اتنی بارشیں کہ رکشے ڈوب جاتے ہیں۔ ناگن چورنگی ہمارے یہاں مشہور ہے نا، گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے بہاؤ میں، گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پانی، نلکا کھولا گیا اس میں پانی نہیں ہوگا۔ اس انداز سے ہم جیتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ، تبھی تو اتنا کانفیڈنس ہے۔ اتنے پانی کے باوجود بھی نلکوں میں پانی نہیں ہے۔ خیر، تو حکومت کیا کرتی ہے بھائی؟ انتظام حوالے کرتی ہے، بھائی یہ پانی کا وزیر ہے، یہ تعلیم کا وزیر ہے، یہ فلاں کا، اس کے اختیارات فلاں کو، تبھی ہم وزیر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بھائی امن خراب ہوگا تو اس کو کنٹرول کرنا تھانے کی ذمہ داری ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہو تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تھانے میں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میرا علم اتنا کامل ہے کہ مجھے کسی کو اختیارات دے کر اپنا وزیر بنانے کی ضرورت نہیں، لہذا نہ میں نے کسی فرشتے کو اختیارات دیے، نہ کسی پیغمبر کو اختیارات دیے۔ قرآن بار بار کیوں بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اگر ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے یہ۔ کیوں قرآن یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے بھائی؟ اذ نادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر نکلے اور مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کی تہ کے اندھیروں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مدد کے قابل تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ہے جو مختار کل، مشکل کشا، الہ میں سب معنی داخل ہیں۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ اگر یونس علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے دوسروں کو مچھلیوں کی پیٹ سے نکالنے کے تو خود مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل جاتے۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر سے زیادہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اگر پیغمبر کو آپ کہتے ہیں اس ڈاکٹر ولی اللہ تھا، اللہ نے اس کو اولاد کے اختیار دے دیے، تو کیا وہ ڈاکٹر زکریا علیہ السلام سے اونچا ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام اگر لوگوں کو اولاد دے سکتے ہوتے
تو اپنے آپ کو نہ اولاد دیتے سب سے پہلے؟ دیکھو جو وزیر ہوتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پانی کا وزیر ہے، تو اپنے گھر میں تو نل کا سب سے پہلے لگائے گا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے بڑوں سے مثال سنی ہے کہ دبلا حکیم اور موٹا فقیر، اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرو. دبلا حکیم، دبلے سے مراد ہینڈسم اسمارٹ نہیں، جس ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اس کی، اور موٹا فقیر. وجہ اس کی ہے کہ کمبخت تو حکیم اگر ہے تو پہلے اپنی صحت تو ٹھیک کر. ہے بھائی؟ تو لوگوں کو نسخے بتا رہا ہے، خود تو کیا تیرا ایکس رے نکلا ہوا ہے، تمیز اتارتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی اور ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری رپورٹیں باہر سے نظر آ رہی ہیں. اور موٹا فقیر کا مطلب اس پہ اعتماد اس لیے نہیں کرو کہ تیرے پاس اضافی کھانے کو نہ ہوتا تو اتنا موٹا کیسے ہوتا تو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وزیر وغیرہ جو اپنا مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو، اب پاکستان میں لوگ سفارشیں کرواتے ہیں نا، میرے پاس بھی آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس کی مفتی صاحب کی پی آر بن چکی ہے ابھی وزیر اعظم سے اور شاید آرمی چیف سے اور فلانے سے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارے بچے کو مفتی صاحب کمیشن آفیسر بھرتی کروا دیں، مفتی صاحب ہمارے بچے کو آپ ایسا کریں باہر کا ویزا لگوا دیں. میں ان سے کہتا ہوں میں اپنے بچے کو نہیں کروا سکتا یہ کام، میری کوئی ایسی پی آر نہیں ہے، نہ میں نے رکھی ہے کسی سے. ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں تو دین کی جذبے سے ملتے ہیں، اپنے کام بنوانے کے لیے نہیں ملتے. آتے ہیں میرے پاس لوگ، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں. میں کہتا ابے بھائی اگر ایسا ہوتا تو میری 4 کب کی ہو چکی ہوتی، میں سب سے پہلے اپنی 4 کرواتا. تو بھائی جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سب سے پہلے فائدے وہ خود اٹھاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ غم میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ساری زندگی بیماریوں میں، وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، اللہ نے شفا دی ہے ان کو. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں بچھڑ گیا، ساری زندگی روتے 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 گزری، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ختم. جب لوگ کہتے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کے غم کو بھولتے نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے. فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ساری جو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے تو فوراً ذائچہ نکال کے پتہ نہیں لگا لیتے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اس وقت. آپ جا رہے ہوتے بزرگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، میرا بچہ گم گیا ہے، اور وہ عامل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ذائچے نکال کے، نکالتے ہیں نا ذائچے، دیکھا ہے آپ نے؟ یا تو آپ کو ذائچے کا مطلب نہیں پتا بھائی، جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں عمل نکالوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہاں ہے یہ، وہ نکال رہا ہوتا ہے. بھائی اگر اس کے پاس میرے بھائی یہ طاقتیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ طاقت اللہ اپنے حبیب یعقوب علیہ السلام کو دیتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں بیٹا گیا کہاں، زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. ساری زندگی کس کو پکارا؟ اللہ کو. تو ہم نے بھی بھائی کس کو دعاؤں میں پکارنا ہے؟ صرف اللہ. جیسے پیغمبروں نے صرف کس کو پکارا؟ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. اگر آپ یہ ایمان لاتے ہو کہ اللہ سے ہوگا، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ہندو بھی کہتا ہے بھگوان سے ہوتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کہتی ہے گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ اب تھک گئے ہو. ایک اشکال ہوتا ہے، یہ سارے اشکالات نا لوگ آپ سے کریں گے، اس لیے میں آپ کو سبق توحید کا پکا پڑھا کے جا رہا ہوں. پکا سبق یاد کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو شرک میں مبتلا نہ کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، تو نبی نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ اے بھائی کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟
اب آپ کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے۔ بھائی مشرکین آئے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم۔ کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے اس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا۔ اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نا تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور ہم سب لیٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ ہم مردوں سے ڈرتے بہت ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بھی ہل گیا نا مردہ، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو پیدائشی نابینا ہو، جس کی آنکھیں کی بینائی بعد میں گئی ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں بعض بیماریاں ایسے جس میں بینائی کا واپس آنا ممکن، لیکن پیدائشی نابینا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا، امپاسبل کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ آنکھیں ہیں ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی بھائی بینائی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی فوراً واپس۔ لوگ کہتے ہیں لو بھائی، اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو یہ بینائی واپس لا رہے ہوتے ہیں بھائی، اور نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوتے۔ خوب سمجھو اس کو، دیکھو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے، کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ، اور اللہ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیا ہوتا۔ اگر اختیار دیا ہوتا تو پیغمبر جب چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے، نا 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 نا۔ عیسیٰ ابن مریم جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے، نا 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 نا۔ اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ اس وقت یہ کریں، میں اپنے حکم سے یہ کر دوں گا۔ اختیارات نہیں دیے ہوتے۔ اگر اختیارات دیے ہوتے تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا۔ خوب سمجھو، میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے ایک دفعہ بھی لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا ہے، ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ پہلی دفعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ فرعون کے محل میں جانا اور اس کو دعوت دینا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے لاٹھی ہے، جب چاہوں سانپ بنا سکتا ہوں، تو نے مجھے اختیار دیا ہے۔ نا 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 نا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گئی۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سانپ بنایا ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ڈر کے خوف کے دوڑے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی بنے گی کیا۔ اس وقت اچانک کیا بن گئی؟ وہ سانپ۔ اب دوڑ رہے ہیں دوسری طرف کہ سانپ کاٹے گا مجھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اقبل ولا تخف، اے موسیٰ پلٹ، خوف مت کر، اس کو پکڑ۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ جیسے ہم نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا، اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے سانپ کبھی لاٹھی نہیں بنتی ہے، یہ تو کاٹے گی مجھے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو ہاتھ تو لگا، فوراً لاٹھی بنا دوں گا اس کو میں۔ تو معجزے کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبروں کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ تبھی تو آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ہزاروں جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں رسیاں پھینکی جو دیکھنے میں لگتی تھی سانپ ہے، مسمرزم کیا انہوں نے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ سانپ تو مجھے کاٹ لیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آج مقابلہ تو جیتے گا۔ اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا حضرت موسیٰ کے دل میں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ ہے، یہ میں بھی یوں پھینکوں گا اژدہا بنے گی سب کو کھا جائے گی۔ حضرت موسیٰ تو پریشان ہے بھائی، وہ دیکھ رہے کہ یہ لاٹھی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، کتنی اس لاٹھی سے کتنے سانپوں کو ماروں گا میں۔ اللہ کہتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ لاٹھی سانپ بنے گی، اژدہا بنے گی اور سارے سانپوں کو نگل لے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تبھی ہر دفعہ اللہ سے
پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے. جب فرعون ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے ہیں تو آگے دریا ہے, راستہ بند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیا کہنے لگے, انا لمدرکون, اے موسیٰ آج تو مارے گئے, پیچھے فرعون آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرے پاس لاٹھی ہے میں پانی میں ماروں گا 12 راستے بن جائیں گے. نہ, حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی, اللہ میرے ساتھ ہے, میری مدد کرے گا. کیسے کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں ایسے مدد کروں گا, اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پہ مار, اور اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے. تو یہ راستے اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام وحی کا انتظار نہ کرتے. بھائی کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کرنا وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنی ڈیٹیل کے بعد بھی کھوپڑی میں بات آئے گی. ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. کیونکہ نا یہ جو بدعتی اور مشرک لوگ ہیں نا, یہ تمہارے عقیدے کو پہ ڈاکہ ڈالیں گے, مختلف اشکالات کرتے. یہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ نے اختیارات نہیں دیے. لو بھائی وہابڑے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بناتے تھے, اللہ بناتا تھا. پیغمبر نے چاند کے 2 اشارہ کیا, ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو یہ جو آتا ہے کہ بارش برسانے کا فرشتہ, موت کا فرشتہ ہے, بھائی موت کا فرشتہ جان لیتا ہے نا ہماری, بارش برسانے کے فرشتے ہیں, بہت سارے کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ فرشتوں کو اختیارات دے سکتا ہے تو پیغمبروں کو کیوں نہیں اختیارات دے سکتا؟ اس کا جواب جلدی سے سنو. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے, فرشتوں سے کام لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے, اختیارات دے دینا الگ چیز ہے. اس کی مثال بہت آسان. دیکھو میرے ہاتھ میں اگر پین ہو, قلم ہو, آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب آٹوگراف یا کوئی دعا لکھ دیں, تو میں قلم استعمال کر کے دعا لکھوں گا. دعا قلم نہیں لکھے گا, دعا کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا. قلم کو میں یوز کروں گا, کام لوں گا قلم سے, جدھر موڑوں گا قلم ادھر کو گھومے گا. یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں, فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے. تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی, کس سے مانگی جاتی ہیں؟ اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اور آخری, اب توحید پہ پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے. آخری اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابڑوں کی جو ساری تقریر ہے نا, ایک آیت نے اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی. تم مرد ہو. انہوں نے کیا فرمایا؟ نہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں بشر نہیں ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں, گفٹ میں دے دوں. تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے, اور اولاد بھی معمولی نہیں, عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد, تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جو مرضی کرو بھائی. بھائی قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ, تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں, غلامن ایک لڑکا, زکیہ پاکیزہ لڑکا, عیسیٰ ابن مریم, میں گفٹ میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا, اس میں کون سی زیادہ ہے نا. تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو, جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے. اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے, جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے, دے اللہ ہی رہا ہے. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی. یہ لغت میں ہوتا ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ
حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یا ایھا النبی، 28ویں پارے کی آیت سمجھو. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن خود پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی کا کام ہے بری چیزوں کو حرام کر دینا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دینا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا کام ہے چیزوں کو حرام بھی کرنا اور چیزوں کو حلال بھی کرنا. بھائی اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ حلال کرے گا تو نبی اس کی علت کو بیان کریں گے. تو چونکہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو مجازاً نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مجازاً کس کی طرف نسبت کر. اور مجاز کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال دیکھو. آپ کسی دعوت میں گئے، وہاں بریانی پکی تھی، کسی نے پوچھا تم نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. میں کتنی پلیٹیں کھا گیا؟ 2 پلیٹیں. اب اگلا کہہ رہے کمبخت میں نے تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا تو پلیٹیں کھا کے آ گیا. یہ پلیٹیں تو نے ہضم کیسے کی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی پلیٹیں نہیں کھائیں، میں کوانٹٹی بتانے کے لیے مظروف بول کر ظرف بول کے مراد کیا ہے؟ مظروف. کیونکہ ظرف اور مظروف میں ایک تعلق ہوتا ہے، تو تعلق کی بنا پر ظرف کی طرف بعض دفعہ نسبت کر دیجیے. ظرف ایک برتن ہے نا، اور بریانی اس برتن میں آئے گی. تو مجازن کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی بریانی کھائی ہے، تو نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا کھایا ہے، لیکن میں نے کہا یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور کتنا کھایا یہ بھی پتا چل جائے. تو مجازن میں نے نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی. 2 پلیٹیں کھا گیا، 3 پلیٹیں کھا گیا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں بھائی تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے، اب تو بات کو گھما رہا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی میں دیکھوں کہ یار اس دن شادی ہال سے جب ہم نے تمبو اٹھایا ہے تو 3 پلیٹیں غائب تھیں. اب تو نے خود اقرار کیا وہ 3 پلیٹیں تو نے کھائی ہیں. تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان پلیٹیں نہیں کھا سکتا. تو پلیٹ کی طرف نسبت مجازی نسبت ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے. تو اسلام نے توحید کے عقیدے کو اتنا واضح بیان کیا کہ حلال و حرام صرف اللہ کا کام ہے. تو اگر پیغمبر کی طرف نسبت ہوگی تو مسلمان سمجھ جائے گا یہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نہیں ہے. تو جبریل جو کہہ رہے ہیں میں تجھے نیک اولاد گفٹ دوں گا، یہ مجازن کہہ رہے ہیں. میں کہاں سے دوں گا بھائی گفٹ؟ اللہ دے گا، میں ذریعہ بن رہا ہوں، پھونک مار رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان مثال، ہم کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ ٹائر پنچر ہوتا ہے گاڑی. میں طلبہ کو پڑھاتا تھا نا، جو طالب علم بہت غبی ہوتا تھا، غبی سے مراد بے وقوف، سمجھتا نہیں تھا بات کو، 2-4 دفعہ اسے کوئی مسئلہ سمجھاتا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، میں اس کو کہتا تھا تمہیں بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تجھے بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. طلبہ بڑے تیز ہوتے ہیں. اگلے دن ایک طالب علم نے کہا استاد جی ایک اور بڑی فلم آئی ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو بات سمجھانا ایسے جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا. میں نے کہا لے بھائی یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ، جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگا. کراچی میں نا فارغ دماغ بہت ہے. ایک دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا اپنے طلبہ سے، طلبہ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی نا کوئی ان کو. تو میں نے طلبہ سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ جب سارے علماء کی حکومت ہوگی اور سب چیزیں اسلامی ہو جائیں گی تو فلمیں اسلامی کیسے بنیں گی؟ اس میں تو ہیروئن کو تو لانا ہی پڑے گا نا، اس کے بغیر تو کیسے لائیں گے جب وہ پردے میں بھی ہو اور آئے بھی. تو میں نے کہا اچھا پہلے فلموں کے نام بتاؤ، جب اسلامی فلمیں بنیں گی تو فلموں کے نام بتاؤ. ایک لیاری کا نہیں جو افریقہ سے ان کا اصل تعلق ہے، لیاری کے طالب علم کا بڑا تیز، اس نے کہا پہلی فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم. ہم زکات دے چکے صنم. اب ہم لوگ کو ہنسی ہے، ہمارے تو ہنسی نہیں رک رہی تھی. ہم نے کہا اور کوئی؟ کیسے دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا. جہاد تو ہونا ہی تھا. تو طلبہ کا دماغ ہے بہت تیز چلتا ہے، بہت آگے چلتا ہے.
تو بھائی یہ نسبت مجازی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میری بائک پنچر ہو گئی ہے, بائک نہیں بلکہ بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں زید تو شیر ہے. کیا مطلب زید کی دم ہے؟ شیر کی طرف زید کی نسبت کر دی ہم نے, زید کی طرف شیر کی نسبت کر دی. تو تم تھوڑی ہے, بعض چیزوں میں مناسبت ہے, بہادری ہے تو اس لیے اس کو شیر کہہ دیا. تو ایسے ہی اب یہ مجاز کی کتنی قسمیں, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا. یہ تو میں دیسی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے, کہ لغت میں زبانوں میں بہت سی آسانی کی خاطر ایک چیز کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے لیکن ہم منسوب دوسری طرف کر دیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے, تو حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اب آپ کہہ رہے ہو یار پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے, لو بھائی دائرہ اسلام سے خارج, قرآن کا منکر. قرآن تو کہہ رہا ہے شفا اللہ دیتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے شفا کس نے دی ہے؟ پیناڈول نے. تو بھائی کوئی نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا, اللہ نے ہی شفا دی ہے. ذریعہ کس کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیناڈول کو. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ پیناڈول کی طرف کر دی ہے. کبھی کھانسی کے سیرپ کی طرف کر دی ہے, کبھی ٹیکے کی طرف کر دی ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا, اس ٹیکے سے ٹھیک ہوا ہوں. تو بعض لوگ نا وہمی ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا یار اس دوا سے مجھے شفا ملی ہے. اس نے کہا اوہو دائرہ اسلام سے خارج, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ توحید نہیں ہے, یہ توحید کا فیضہ ہے, یہ توحید نہیں ہے. آپ کا مینٹل تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. جب کوئی مسلمان کہتا ہے اس دوا نے مجھے شفا دی ہے تو نسبت مجازی ہوتی ہے, مراد یہ نہیں ہوتا. شفا کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ دوا کو. تو مجازن نسبت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تبھی ہم مجازن موت کی نسبت, اس ڈاکٹر نے مارا ہے, اس ڈاکٹر نے مارا ہے, کہتے ہیں نا اس حکیم نے مارا ہے. حالانکہ مارا کس نے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بھائی ذریعہ بنتا ہے نا کوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں, میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا, مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں. کسی کے ذمے یہ لگا دیا, کسی کے ذمے وہ, میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا, تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں بھئی اللہ میاں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی موت کا سبب ہوگا, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا, کوئی آگ میں جل کے مرے گا, کسی کو کوئی گولی مار دے گا. تو سب نسبت کس کی طرف کریں گے؟ تیری طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا, اس نے مارا ہے. وہ کہے گا اس نے مارا ہے, تیری بدنامی نہیں ہوگی. تو ٹینشن, ایسی فرضی واقعہ ہے, ایسا نہ ہو اس کو سچا سمجھیں آپ, تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مجازی نسبت ہے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تجھے اولاد گفٹ میں دوں گا, تو جبریل کسی کو اولاد گفٹ میں نہیں دے سکتے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اب توحید کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا. تو خلاصہ بس میں سمیٹ کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, قرآن کو حجت مانتے ہیں, حدیث کو حجت مانتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہے, ہم اس تشریح کو حجت نہیں مانتے. پھر صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. تو اس لیے میرے بھائی فرقواریت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو. اگر آپ ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئے نئے فرقے وجود میں آنا شروع ہوں گے. اس آدمی کی رائے کچھ اور ہے, اس کی رائے کچھ اور ہے. اس سے امت متحد نہیں ہوگی, بلکہ امت متحد ہونے کے بجائے مزید ٹوٹتی چلی جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, لیکن بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا. بدعت ناجائز ہے, حرام ہے, چاہے کتنے اچھے لیبل لگائے. دیکھو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کے دور میں بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہو تو حضرت عمر نے تیجا کیا ان کا ہے. تیسرے دن سویم پہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سویم پہ دیگیں کھلائی ہوں کسی کو. کوئی حدیث ہے آپ کے علم میں؟ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ بولے مفتی صاحب زیادہ ہو گئی ہے, اب ہماری پرسنل لائف میں گھس رہے ہو. اب مفتی صاحب آپ اب تک دیکھ کے باہر تھے, اب ڈھکن ہٹا کے دیکھ میں گھس رہے ہو. اب یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو. بھائی حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان نے کوئی دیکھ پکائی؟ تیسرے دن تیجے میں 40ویں میں برسی منائی کوئی؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایصال ثواب تو کوئی بھی کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. کوئی دیکھا اجتماعی قرآن خوانی ہوئی ہو ہے بھائی؟ کوئی تمبو شمبو لگاؤ,
کہیں ہے ملتا ہے ہمیں؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو بھائی جیسے ہے ویسے ہی رکھو نا. کیا خیال ہے؟ جتنا ہے اتنا رہنے دو, اس میں اضافہ کیوں کرتے ہو؟ تو بدعت سے دور بھاگو, جتنا ثابت ہے بس اتنا, اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اور امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں مت ڈالو بدعتیں. سمجھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں اپنے غلط عقیدے اور اپنی بدعتیں ان کے کھاتوں میں مت ڈالو, وہ اس سے بری ہیں, چاروں امام اس سے بری ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ تو ہو گیا اسلام. اور ایک آخری بات کر لوں, ایک آخری بات. دیکھو یہ تو عقیدے سے متعلق بات ہے نا, کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. عمل میں دو چیزوں کو فوکس کرو. نمبر ایک, نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نمبر دو, اپنی نظروں کی حفاظت. دیکھو غیر مسلموں کا کلچر تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا زنا کی وجہ سے. زنا بد نظری سے شروع ہوتا ہے. کل ایک غیر مسلم ہم سے ملے نا, وہ پوچھ رہے تھے اسلام کیا ہے. انہوں نے تو کوشش کی, ظاہر بھائی نے پورا پی ایچ ڈی اسکالر بنا دیں اس کو ایک ہی دن میں. ان کو میں نے روکا, میں نے کہا اسلام کے موٹے موٹے عقائد سمجھاؤ. یہ پتہ نہیں پوری ڈیٹیل میں جا کے نا یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے, یہاں پر آتا ہے پوری. اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی دن میں اس کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیں. میں نے کہا یہ بھاگ نہ جائے ڈر کے, موٹا موٹا اسلام سکھاؤ بھائی, اس کو 5 ارکان سکھاؤ. تو جب غیر مسلم اور اسلام میں نا, پہلے غیر مسلم بھی زنا سے بچتے تھے, اب جتنے غیر مسلم ہیں وہ زنا کو لیگل سمجھتے ہیں. آپ فقہ کی کتابیں پرانی اٹھا کے دیکھیں, ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا حرام فی الادیان کلھا. زنا تمام مذہبوں میں حرام ہے. یعنی دنیا میں کوئی کلچر, کوئی قوم بھی کسی بھی زمانے میں زنا کو لیگل نہیں قرار دیا. انسانیت کا اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے. لیکن یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت ہے, اس میں لوگوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے. تو ہم اس گندگی کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان رہ گیا تھا نا, کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا بھائی زنا کی اجازت نہیں. پھر کہنے لگے, فوراً پوچھا شادیاں کتنی کر سکتا ہوں. اس کا مطلب بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں یہ لوگ بھی. ایک دم سوال پیدا ہوا نا کہ یار میری تو زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی. وہ پوچھ رہا تھا کیا کرنا پڑے گا. ہم نے کہا زنا نہیں کر سکتے, کسی عورت کی طرف غلط نظر سے, بری نیت سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. فوراً اسی نے خود پوچھا, میں نے نہیں کہا, خود اس نے پوچھا شادیاں کتنی کر سکتے ہیں. اب مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا کہ افسوس کے ساتھ, اب بہت سو کے سالے بیٹھے میں, ان کو غصہ آئے گا, لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ مجبوری ہے کہ 4 کی اجازت. تو میں تو وہی جواب دوں گا نا جو اللہ نے کہا ہے. میں یہ تو نہیں کہ میں اس کو چھپا لوں. پھر خوش ہو گیا, کہہ رہے پھر ٹھیک ہے, کہہ رہے پھر صحیح ہے. کیا تو بھائی بیوی بناؤ, دوستیاں مت لگاؤ. یہاں غیر مسلموں کا کلچر آ رہا ہے, مسلمانوں میں بھی. آپ کو تو اپنا کلچر انٹروڈیوس کروانا چاہیے. آپ کو تو بتانا چاہیے دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں, ہماری عورتیں کیسے پردہ کرتی ہیں, رمضان میں ہماری مسجدوں میں کیسی رونق ہوتی ہے. خدا کی قسم اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, اسلام کی ایسی بہاریں ہیں. یہ لوگ بےچارے اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ مذہب پہ مضبوط رہے, آپ نے داڑیاں رکھی, آپ نے 5 ٹائم نمازیں پابندی سے پڑھی, گھروں میں صفائی کا نظام ہو, طہارت کا نظام ہو, عورتیں پردہ کرتی ہو, نظریں جھکی ہوئی ہو, لین دین میں 2 نمبری نہ کرتے ہو. بعض مسلمان تہجد گزار, نمازی, روزے دار, پیسوں کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ مت کرو بھائی, لین دین میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ کے یہ اخلاق ہوں گے, کتنے ملک ایسے ہیں جو صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. ملیشیا کوئی جہاد سے فتح تھوڑی ہوا, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ جتنے کنٹریز ہیں نا ایسٹ کی طرف, تھائی لینڈ, ملیشیا اور دوسرا ایک فلپائن اور انڈونیشیا, یہاں جتنا اسلام پھیلا ہے نا, یہ صحابہ تابعین میں جو تاجر گئے تھے, تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے نیک تاجر ہیں کہ ان کے مال میں جو فالٹ ہوتا ہے وہ پہلے بتاتے ہیں. یہ پتہ ہے صحابہ تجارت کیسے کرتے تھے؟ تابعین جب مال تجارت لے کے جاتے تھے, کسٹمر کو بتاتے تھے ہمارے مال میں یہ فالٹ ہے. کوئی ایسا تاجر آپ نے دیکھا؟ تاجر تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے جھوٹ بولنے میں. ایک آدمی کو, بس قصہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, ایک آدمی کو اپنا گدھا بیچنا تھا, بک نہیں رہا تھا اس سے.
تو اس نے کسی دلال کو لیا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. جو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا, وہ مارکیٹنگ کا بڑا ایکسپرٹ تھا, اس سے بولا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. اس کے ساتھ چلا گیا بازار میں. اب اس نے مارکیٹنگ شروع کی, لوگوں کو جمع کیا. بھائی یہ گدھا, یہ ایک حقیقت میں گھوڑا ہے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, گدھا. نہیں آئے نا تو کسی دن مجھے لے جانا مارکیٹنگ کے لیے. یہ گدھا نہیں ہے, یہ نام کا گدھا ہے, حقیقت میں کیا ہے, یہ گھوڑا ہے. خوراک کم ملنے کی وجہ سے گدھا رہ گیا. بہرحال وہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس نے جو فضائل سنانا شروع کیے, یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم سوار ہو کے آئے تھے, اس گدھے کے دادا پہ جو ہے نا وہ فلاں بزرگ سوار ہوئے تھے. اتنے فضائل اس نے بیان کیے ہیں کہ گدھے کا مالک متاثر ہو گیا. اتنا جھوٹ اس نے بولا نا, گدھے کے مالک نے کہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا, اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. آپ کے پی کے سے ہو نا, آزاد کشمیر سے؟ اچھا اچھا, لگ تو کے پی کے رہے ہو بالکل, وہ کے پی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر, تو وہ کے پی کے میں ایک شخص نے کہا کہ میں ایک دیوار بناتا ہوں. تو ہمارے جو دوست تھے نا کے پی کے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا, اس لیے میں انہی پہ رکھ کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. اس نے کہا میں ایک ایسی دیوار بناتا ہوں پشاور میں جو آثار قدیمہ سمجھتے ہو, پرانی نہیں, صدیوں پرانی دیواریں ہوتی ہیں, تو اس کے زیارت کے لیے ٹکٹ لگے گا پھر لوگوں کا. تو لوگوں نے کہا یار یہ دیوار تو نے کل کھڑی کی ہے, تو اس پہ ٹکٹ لگائے گا کہ لوگ اس کی زیارت کریں, اور یہ آثار قدیمہ کی پرانی دیوار ہے. اس نے کہا دیکھنا, لوگ ٹکٹ لگا کے دیکھیں گے اس کو, کروں گا کیا میں, دیکھنا. صبح جب اٹھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اشتہار لگا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید. لوگ سمجھے کہ شاید اس زمانے کی دیوار ہے, قائد اعظم کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ, میرے بھائی, صحابہ کیا کرتے تھے کہ جو عیب ہے چیز میں اس کو بتاتے تھے, اس میں یہ خوبی ہے اور یہ اس میں برائی ہے. ہم برائیوں کو چھپاتے ہیں, خوبیوں کو 20 گنا بڑھا دیتے ہیں. یہ 2 نمبری والی تجارت نہیں کرنی. تو آپ لوگ رمضان میں گیدرنگ کیا کرو, مسجدوں میں حاضری دیا کرو, عید بقرعید کو خوب اچھی طرح سے منایا کرو, تاکہ پتہ چلے اسلام زندہ ہے. آپ کا ایک کلچر ہونا چاہیے, بچوں کی ڈریسنگ سے, لباس سے پتہ چلے انسان کے بچے ہیں, مسلمان کے بچے ہیں. ہم شراب نہیں پیتے, ہم عورت کی طرف غلط نظر سے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. کوئی لڑکی آپ سے رابطہ کرتی ہے دوستی لگانے کے لیے, بولو بھائی مسلمان صرف نکاح کے ذریعے زندگی گزارتا ہے, نکاح کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم چوری نہیں کرتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم ملکی قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے, ملک کے قانون کو نہیں مانیں گے. بھائی ملک کے قانون کو ماننا بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. کسی کنٹری میں رہ کے اس کنٹری کے لا کو مت توڑیں آپ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, یہاں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ پتہ چلی کہ بھائی یہاں تاجر لوگ غیر مسلموں کی مدد بہت کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی بھائی, کوئی اچھا کام بھی کیا مسلمانوں نے الحمدللہ. تو زکوٰۃ تو آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہو, کرنی چاہیے. تو ان سب باتوں پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.